ماں باپ کی زندگی میں آپ کریں نا، موت کے بعد آپ نے کیا خدمت کرنی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی اس رب کی۔ ہاں وہ تو کیا ہے جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، اب تیری کوئی ضرورت نہیں۔ تیرے جنازے میں کھڑے ہونے سے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑنا، فرق تو تب پڑتا کہ والد اور والدہ کی زندگی میں آپ ان کی خدمت کرتے، آپ اپنی خواہشات کو ان کی خواہش پر قربان کرتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورت کے اندر قرآن اور حدیث کا علم آنا، یہ شعور پیدا ہونا، یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے گھر کے اندر تعلیم کا نظام دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمشیرہ ہیں، وہ باقاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر میں جاتے، وہاں اس کو قرآن کی تعلیم دیتے۔ لیکن جب بہن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، تو پھر وہ بہن سبب بن گئی حضرت عمر ابن خطاب کی اسلام لانے کا۔ پھر اس بہن کی وجہ سے یوں سمجھ لو کہ پوری دنیا کے اندر اسلام نافذ ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام لے آیا نا، اس کی پیچھے محنت بہن کی ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا، یوں سمجھ لو کہ اسلام کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ تو یہ زندگی ملنے کا سبب حضرت کی بہن ہمشیرہ ہوئی، اور ہمشیرہ کے اندر کیا کمال تھا؟ قرآن کا علم تھا۔ انہوں نے کہا بھائی جان میں بھی خطاب کی بیٹی، تو مجھے مار سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، تو مجھے جان سے مار سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو یہاں اللہ کا نور موجود ہے قرآن کی شکل میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اثر ہو کہ میری بہن آخر تو خونی میرے بہن رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے سناؤ۔ انہوں نے کہا نا اس طرح نہیں ہوتا، آپ پہلے نہاؤ، غسل کرو، پاک بن جاؤ، پھر آپ کو سنا سکتے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ چھو نہیں سکتے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ نے بارہا سنا ہے نا۔ قرآن نے جو حضرت عمر فاروق نے دنیا کے اندر اپنی زبان پر الفاظ لایا، رب نے اپنا کلام بنا کر بھیج دیا مصطفیٰ کے اوپر کہ یہ عمر نے کہا یہی میرا حکم ہے۔ جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا طاقت اللہ نے اس بندے کو دیا نا، تاریخ کے اندر نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکومت رکھا ہے عناصر اربعہ کے اوپر۔ اللہ نے یہی عناصر اربعہ کے اوپر عمر فاروق کو بھی حکومت دی۔ آپ کا حکم ان ہواؤں نے بھی قبول کیا ہے، دریاؤں نے بھی قبول کیا ہے، آگ نے بھی قبول کیا ہے، پہاڑوں نے بھی قبول کیا ہے، زمین نے بھی قبول کیا ہے۔ یہ حکومت کہاں سے ملی؟ یہ حکومت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملی، اور اس غلامی کی پیچھے کردار کس کا ہے؟ آپ کے ہمشیرہ کا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی لوگ مسلمان ہو گئے، جتنے بھی لوگ، علماء سے پوچھے، سب کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق کو مل رہا ہے، کیونکہ وہ اس کام کا ابتدا کرنے والا ہے۔ جو کسی بہتر کام کا ابتدا کرتا ہے، اس کے ساتھ جب بندے جڑتے ہیں نا، تو جتنی بندے جڑیں گے ثواب سب سے پہلے ابتدا والا جو بنیاد بنا اس کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان رکھ دو ایک پرڑ میں، اور ایک پرڑ میں پوری امت مسلمہ کا ایمان رکھ دو، تو سیدنا صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہوگا۔ تو اس سے پہلی بھی ایک عورت نے ایمان لایا تھا، جناب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مسلمانوں کی ماں ہے، جس نے اپنا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی بڑی تاجر، کبار تاجروں میں شمار ہونے والی تھی، لیکن اللہ نے ہماری اس ماں کو
بڑی خدمات سے اور بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کا نبی کا بھی اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن اللہ کے نبی کوئی بات چلی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر آیا اور اللہ کے نبی نے یاد کیا۔ اما فرماتی یا رسول اللہ وہ تو عمر میں آپ سے زیادہ، میں تو جوان، پھر بھی آپ کو خدیجہ کی یاد آتی ہے۔ کہا عائشہ خدیجہ کی یاد مجھے کس طرح نہ آئے، خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میں گھر سے باہر نکلتا لوگ میرے راستوں میں کانٹے پھینک دیتے تھے، لوگ گندگیاں جناب راستوں میں پھینک دیتے تھے، لوگ مجھ پر الفاظ آوازیں کستے تھے، لیکن جب میں گھر آتا تو سامنے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، وہ مجھے تسلی دیا، انہوں نے مجھے اپنایا تھا، اس وقت اپنایا تھا، اور آپ نے تو مجھے اس وقت اپنایا کہ لوگ جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ اپنا جناب ہاتھ میرے پاؤں کے نیچے رکھ دیتے ہیں، میرے سامنے پھول برساتے ہیں، میں تو اس کو نہیں بھول سکتا۔ اور اللہ کا نبی جب بھی حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی لیکن اس کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ احسانات کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی وجہ سے۔ تو اب جتنی بعد میں امت مسلموں کو ایمان کی دولت ملی، اس کا سب سے پہلا ثواب حضرت خدیجہ کو ملنا ہے، کیونکہ اس کام کا ابتدا کرنے والے وہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی زمانہ مبارک کے اندر کئی عورتیں ایسی تھی جو حافظ قرآن بنی، مفسر قرآن بنی، ان میں سب سے پہلا نمبر جنابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ آپ نے اللہ کے نبی کی زمانہ مبارک کے اندر قرآن حفظ کیا مکمل، آپ اللہ کے نبی کی زمانہ مبارک کے اندر قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، آپ صحابہ کرام کو بتایا کرتی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ فلان آیات کس وقت اتری ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کی بعد کبار صحابہ کرام اماں کے پاس آتے تھے کہ اماں جی قرآن کی فلان آیات ہمیں سمجھا دیا، قرآن کی فلان آیات کا مطلب کیا ہے، فلان آیات کا مصداق کیا ہے۔ حالانکہ عمر میں تو سب سے چھوٹی ہے، بڑے کبار صحابہ، لیکن اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، اور علماء کرام نے اس بات کے اوپر جناب پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کہ جناب فقہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب کی شکل میں ہے، فقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، فقہ عبداللہ ابن عباس اور فقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مجتہدہ تھی، یہ مقام، یہ مرتبہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ نے اس سینے کے اندر قرآن کا علم رکھا تھا، حدیث کا علم رکھا تھا، تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا بنا دیا کہ اس پوری امت کے لیے اماں کو باعث ہدایت بنا دیا ہے۔ جب بھی مشکلات آتے پردے کے پیچھے اماں سے پوچھتے کہ اس آیات کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو بچیوں کے اندر قرآن اور حدیث کا تعلیم رائج ہونا، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے۔